غیبت کہتے کسے ہیں؟ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اس کی برائی کو آپ اس کے غیب میں کسی کے سامنے بیان کریں۔ اب چاہے آپ کا فساد کا نیت ہو نہ ہو، فساد کا ذہن ہو یا نہ ہو، وہ غیبت ہے۔ اگر فساد کی نیت ہے نا آپ کی تو وہ چغلی ہے، فساد کی نیت ہو تو وہ چغلی ہے، یعنی میں فساد برپا کروں، اور اگر فساد وہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اگر فساد کی نیت نہیں ہے ویسے آپ بات بتا رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ تو غیبت یہ نہایت بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی عالم کی ہو، عرب نے کتاب لکھی لحوم العلماء مسموم، علماء کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی عالم کی غیبت کرتے ہیں، کسی امام کسی خطیب کی غیبت کرتے ہیں تو وہ زہر آلود وہ آپ کے اندر جائے گا تو آپ کو بھی فائدہ نہیں دے گا، آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ سبحان اللہ، عالم کی غیبت کرنا عین ثواب سمجھا جاتا ہے، عین ثواب۔ یہ میں ویسے نہیں بات کر رہا، یہ تجربہ سے ہے، بہت مرتبہ ہم نے یہ محسوس کیا اور سنا ہے، اور تحقیق کر کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے غیبت کرتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں آ گئے پورے پاک صاف ہو کے، کہیں ہم جیسے پتہ نہیں کتنا کو بہت بڑا کام کرنے لگے، پورے پاک صاف ہو گیا کہ بڑے اہم طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے امام کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، وضو کر کے بڑے پاک صاف ہو، کیا ہو رہا ہے جی؟ ساڈا امام وہ ایسی وہ چاہے وہ نہیں، ساڈا امام وہ جی، امام تو دیکھو جی وہ تو نماز میں ناچتا ہے جی، مجھے ایسے کہتے یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تم یہ جو لفظ بول رہے ہو امام کے بارے میں کبھی اپنے بارے میں پسند کیا اس طرح بول؟ وہ امام جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، جس کی واعظ و نصیحت پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو، اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، شرم نہیں آتی ہے؟ ہم نے آج تک اپنے بارے میں کبھی اپنی عزت اور احترام کے بارے میں کبھی بیان نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ علماء اور خطباء اور امام کی عزت کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا تمہارے اوپر علماء کی، اماموں کی، خطیبوں کی عزت ایسے ہے جیسے میری تمہارے سامنے ہے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، نبی اسلام کی حدیث ہے، فرمایا فضل العلماء علیکم کفضلی علی ادناکم او کما قال، فرمایا کسی عالم کی، ایسا عالم جو دین کا عالم ہے، تمہیں دین سکھاتا ہے، ایمان سکھاتا ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر ایسے ہے، تمہاری فضیلت ایسے ہے جیسے میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن کیا اس چیز کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عالم کی فضیلت تم پر ایسے ہے جیسے میری تمہارے اوپر ہے؟ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام۔ فرمایا تم میں سے ہر بندہ ساری رات سویا رہے، ساری رات سویا رہے، ساری رات، اور پھر کوئی عبادت نہ کرے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک عالم بندہ ساری رات سویا رہے، ذرہ برابر عبادت نہ کرے، ایک نفل نہ پڑھے، ایک ذکر نہ کرے، اور تم میں سے ایک بندہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، عبادت کرتا رہے، پھر بھی ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اتنی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی، اور ہمارے ہاں کیا؟ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے در حقیقت ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، اور ہمارے ہاں ہمارے دل میں کتنی کو عزت اپنے امام صاحب کی، کتنی کو عزت اپنے خطیب صاحب کی، ذرا سا 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم تو جناب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، انہوں پتہ نہیں ٹائم دا۔ یہ کیا طریقہ کار؟ عزت، احترام، ادب۔ ہم تو آپ لوگوں کو آپس میں ادب کرنا سکھاتے ہیں، تو کیا آپس میں جب ادب کرنا سیکھیں گے تو عالم کے ساتھ، امام کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں دیکھنا سامنے کون میرا امام ہے، میرا خطیب ہے، میرا یہاں پہ مسجد میں عالم ہے جس سے میں دین سیکھتا ہوں، ایمان سیکھتا ہوں، عقیدہ سیکھتا ہوں، اور اس کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں تو میری نمازیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری نمازیں قبول کرتا ہے، اور مجھے ایک نماز سے 27 نمازوں کے درجے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیا اس کے بارے میں غیبت کر رہا؟ اگر تجھے کوئی زیادہ بھی مسئلہ ہے تو اس امام کے ساتھ جا کے بات کر کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس کو ٹھیک کریں، وہ غیبت نہیں ہوگی، وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر امام کی کوئی غلطی، کوئی عیب آپ امام کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ، اور کبھی بھی آپ سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اس میں اگر میں بھی کسی عالم کی غیبت کرتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر میں کرتا ہوں مجھے ہدایت دے، آپ کرتے ہیں تو آپ کو ہدایت دے۔ ہمیں علماء کی، خطباء کی، ائمہ کی اللہ تعالیٰ عزت کرنے کی تو